شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ من کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور درود پاک سنا دیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ الوداع الوداع یا ماہ شہر رمضان، الوداع الوداع شہر تراوی و تسابی۔ حضرات، اب رمضان ہم سے ہر لمحہ دور ہوتے جا رہا ہے۔ یہ 10 آخر کے جو دن ہیں یہ جہنم کے نجات کے دن ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان المبارک کی حق ادا کیا، رمضان میں روزے رکھے، تراویح و تسابیح کا اہتمام کیا۔ مبارک ہے ان لوگوں کو، اور افسوس ہے ان لوگوں پر جنہوں نے رمضان المبارک کی قدر نہ جانی۔ حضرات، روایت میں آتا ہے کہ پیارے اسلامی بھائیوں سماعت فرمائیں، جہاں روزہ رکھنے کے بے شمار فضائل ہیں، وہیں بغیر کسی صحیح مجبوری کے رمضان المبارک کا روزہ ترک کرنے پر سخت وعیدیں بھی ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے۔ جن لوگوں نے رمضان کی قدر نہ کی، آخری دنوں میں اگر قدر کر لے تو کچھ نہ کچھ اپنی سہولت پا لیں گے۔ اللہ کو راضی کرنے کا ایک موقع ابھی بھی ہمارے ہاتھ سے نہیں گیا ہے۔ اس لیے میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں کہ بغیر کسی صحیح مجبوری کے، یعنی شرع طور پر وہ لوگ جن کو روزہ نہ رکھنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ جن کو جان کا خطرہ ہے، جن کو بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہے، جن کو تکلیف اور پریشانی کا خطرہ ہے، ایسے لوگوں کو شریعت نے اجازت دی ہے، کیونکہ اللہ بڑا کریم ہے اور بڑا رحیم ہے۔ وہ ہم پر آسانیاں چاہتا ہے، نہ کہ وہ سختی چاہتا ہے۔ تو ہمارے کریم نے ہمیں اجازت دی ہے، لیکن اس اجازت کو سبھی لوگ اپنے اوپر محمول نہ کریں۔ اللہ ہماری حقیقت کو اور ہماری حیثیت کو
ہماری بیماری کو، ہمارے بہانے کو جانتا ہے، ہمارے بہانے کو بھی جان رہا ہے۔ ہم جو عذر کر رہے ہیں، اگر یہ عذر اس کے نزدیک صحیح ہے تو پھر ہم بچ گئے، اور اگر ہم جھوٹے نکلے تو پھر اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اس کی پکڑ بڑی مضبوط ہے، اگر وہ پکڑے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ اس لیے اس سے ڈرو اور اپنی حقیقت کو جان کر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرو جیسا کہ وہ چاہتا ہے۔ وہ خلوص چاہتا ہے، وہ محبت چاہتا ہے، وہ دل کی گہرائیوں سے اس کی عبادت چاہتا ہے۔ وہ مکاری کی روزے، مکاری کی عبادت اور مکاری کی عمل کو پسند نہیں کرتا، ریاکاری کو پسند نہیں کرتا، وہ خلوص کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے حضرات محترم، بغیر کسی صحیح مجبوری کے رمضان المبارک کا روزہ ترک کرنے پر سخت وعیدیں بھی ہیں۔ رمضان شریف کا ایک روزہ جو بلا کسی عذر شرعی کے جان بوجھ کر، سوچو حضرات، جان بوجھ کر چھوڑ دے تو ایک حدیث شریف کے مطابق اسے 9 لاکھ برس جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ 9 لاکھ برس تک جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ اندازہ لگا لو آپ، جو بغیر شرعی عذر کے ایک روزہ چھوڑ دے، نیز جس نے ایک روزہ ضائع کر دیا تو اب عمر بھر بھی اگر روزے رکھتا رہے، زندگی بھر بھی وہ روزے رکھتا رہے، تب بھی اسے چھوڑے ہوئے ایک روزے کی فضیلت و ثواب نہیں پا سکتا۔ کتنی بڑی بات ہے جو جان بوجھ کر چھوڑے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے رمضان المبارک کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت و بغیر مرض افطار کیا تو زمانہ بھر روزہ اس کی قضا نہیں ہو سکتی۔ جو زندگی بھر جان بوجھ کر جس نے روزہ چھوڑا، پھر وہ زندگی بھر اگر روزے رکھے تو اس کی قضا نہیں ہو سکتی، یعنی اس کو اس چھوٹے ہوئے روزے کا ثواب نہیں مل سکتا۔ حضرات محترم، یعنی وہ فضیلت جو رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کی تھی اب کسی طرح نہیں پا سکتا، لہٰذا ہمیں ہرگز غفلت کا شکار ہو کر روزے جیسی عظیم الشان نعمت کو نہیں چھوڑنی چاہیے۔ بعض بھائی بہن روزہ رکھ کر بغیر صحیح مجبوری کے بعض اوقات توڑ ڈالتے ہیں۔ وہ ذیل کی حدیث بار بار پڑھیں، اللہ کے قہر و غضب سے خوب ڈریں۔ حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، میں نے سنا کہ میں سویا ہوا تھا، خواب میں 2 شخص میرے پاس آئے اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ پر لے گئے۔ جب میں پہاڑ کے درمیانی حصے میں پہنچا تو وہاں بڑی سخت آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے کہا، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ مجھے بتایا گیا یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں۔ پھر مجھے اور آگے لے جایا گیا تو میں نے کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا کہ ان کو ان کے ٹخنوں کی رگوں میں باندھ کر الٹا لٹکایا گیا تھا، جیسا ہم بکرے کو ذبح کر کے الٹا لٹکاتے ہیں نا گھوڑنس کے اندر، اسی طرح وہ لوگوں کو لٹکایا گیا تھا۔ ان لوگوں کے گل پھاڑ دیے گئے تھے، ان کے گل پھڑوں سے خون بہہ رہا تھا۔
میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو مجھے بتایا گیا یہ لوگ روزہ افطار کرتے تھے قبل اس کے کہ روزہ افطار کرنا حلال ہوتا تھا۔ یعنی وہ لوگ وقت سے پہلے روزہ کھول لیا کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کو اللہ عز و جل یہ سزا دے رہا ہے۔ اندازہ لگاؤ حضرات محترم، روزے کی اگرچہ ظاہری شرط یہی ہے کہ روزہ دار قصداً کھانے پینے اور جماع سے باز رہے، تاہم روزے کے کچھ اور باطنی آداب بھی ہیں، ان کا جاننا بھی ضروری ہے۔ بظاہر روزہ کس کو کہا ہے؟ کھانے پینے سے اور جماع کرنے سے باز آنا۔ لیکن جو روزہ ہے عوام کا روزہ، روزے کے لغوی معنی ہے رکنے کے، کسی چیز سے اپنے آپ کو روکنا۔ لہذا شریعت کی اصطلاح میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک قصداً کھانے پینے اور جماع سے رکنے کو روزہ کہتے ہیں، اور یہی عوام کا روزہ ہے۔ اب خواص کا روزہ، جو خاص لوگ ہیں ان کا روزہ کیسا ہے؟ کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنے کے ساتھ ساتھ جسم کے تمام اعضاء کو برائیوں سے روکنا، یہ خواص کا روزہ ہے۔ کیسے؟ جسم کے دوسرے اعضاء ہیں، جیسے آنکھ ہے، ہاتھ ہے، ان ہاتھوں سے گناہ نہ ہو۔ بعض اوقات لوگ روزہ رکھتے بھی ہیں اور جوا بھی کھیلتے ہیں، سٹا بھی لکھاتے ہیں، پکچر بھی دیکھتے ہیں، برائیاں بھی کرتے ہیں اور روزہ بھی ہے۔ تو یہ روزہ نہیں، اس سے بھی بچنے کا حکم ہے۔ حضرات محترم، اپنے آپ کو تمام اور خاص الخواص، جو خاص الخاص لوگ ہیں، اب ان کا روزہ کیسا ہے؟ آپ کو تمام تر امور سے روک کر اپنے آپ کو، جو خاص الخاص لوگ ہیں وہ کیسا روزہ رکھتے ہیں یہ سماعت فرمائیں۔ اپنے آپ کو تمام تر امور سے روک کر صرف اور صرف اللہ کی طرف متوجہ ہونا، یہ اخص الخواص کا روزہ ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ضرورت اس امر کی ہے کھانے پینے وغیرہ سے رکے رہنے کے ساتھ ساتھ اپنے تمام تر اعضاء بدن کو بھی روزے کا پابند بنایا جائے۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری لاہوری علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ روزے کی حقیقت رکنا ہے، اور رکے رہنے کی بہت سی شرائط ہیں۔ مثلاً معدے کو کھانے پینے سے روکے رکھنا، آنکھ کو شہوانی نظر سے روکے رکھنا، کان کو غیبت چغلی سے روکے رکھنا، زبان کو بیہودہ اور فتنہ انگیز باتیں کرنے سے روکے رکھنا، جسم کو حکم الہی کے مخالفت سے روکے رکھنا، یہ روزہ ہے۔ جب بندہ ان تمام شرائط کی پیروی کرے گا تب وہ حقیقتاً روزہ دار ہوگا۔ افسوس، صد افسوس، ہمارے اکثر اسلامی بھائی روزے کے آداب کا بالکل ہی لحاظ نہیں کرتے۔ وہ صرف بھوکے اور پیاسے رہنے ہی کو بہت بڑی بہادری تصور کرتے ہیں۔ روزہ رکھ کر بے شمار ایسے افعال کر گزرتے ہیں جو خلاف شرع ہوتے ہیں۔ اس طرح فقہی اعتبار سے روزہ تو ہو جائے گا، لیکن ایسے روزہ رکھنے سے کوئی فائدہ اور مقصد حاصل نہ ہو سکے گا۔ حضرات محترم، اپنے حال زار پر ترس کھاؤ اور غور کرو کہ روزہ دار اس مہینے میں دن کو کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ یہ کھانا پینا رمضان کے مہینے سے پہلے دن کے وقت بھی بالکل جائز تھا، مگر ماہ رمضان میں ممنوع ہو جاتا ہے۔ پھر خود ہی سوچ لو، جو چیزیں رمضان المبارک سے پہلے حلال تھیں،
جب وہ بھی اس مبارک مہینے کے مقدس دنوں میں منع کر دی گئی تو جو چیزیں رمضان المبارک سے پہلے بھی حرام تھیں، مثلاً جھوٹ، غیبت، چغلی، لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ، وہ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی کیوں نہ اور بھی زیادہ حرام ہو جائے گی۔ یعنی روزہ دار جب رمضان المبارک کے مہینے میں حلال و طیب کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے تو وہ جھوٹ، چغلی، گالی گلوچ وغیرہ حرام کام کیوں نہ چھوڑے۔ اب فرمائیے کہ جو شخص پاک اور حلال کھانا پینا تو چھوڑ دے لیکن حرام اور گندی باتیں نہ چھوڑے، مثلاً جھوٹ نہ چھوڑے، چغلی نہ چھوڑے، غیبت نہ چھوڑے، خلاف ورزی نہ چھوڑے، گانے باجے سننا، پکچر کا دیکھنا، بد نگاہی، گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑا وغیرہ وغیرہ نہ چھوڑے، بدستور جاری رکھے، وہ کس قسم کا روزہ دار ہے؟ حضرات ذرا سوچو، ذرا خیال کرو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اس کے بھوکا اور اس پیاسا رہنے کی اللہ عز و جل کو کوئی حاجت نہیں۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح کھانے پینے سے ہمیں پرہیز کرنا ہے، اسی طرح ہر برائی سے بھی ہمیں پرہیز کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ روزہ تو رکھ لیتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ ٹائم پاس کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ پکچر دیکھتے ہیں۔ ٹائم پاس کرنے کے لیے لوڈو کھیلتے ہیں۔ ٹائم پاس کرنے کے لیے 9 کھڑی کھیلتے ہیں، 16 کھڑی کھیلتے ہیں، اور نامعلوم اب تو انٹرنیٹ کے اوپر لوڈو بھی ہے، رمی بھی ہے، بہت سارے ویڈیو گیم بھی ہیں، اور نامعلوم کیا کیا وقت گزاری کی باتیں ہیں۔ یہ سب غیر رمضان بھی حرام تھا اور رمضان المبارک میں بھی حرام ہے۔ اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ آپ کو وقت گزارنا ہے، قرآن پاک پڑھ کر وقت گزارو، درود پاک کی تسبیح لے لو، استغفار پڑھو، توبہ کرو، نماز کی پابندی کرو، تراویح و تسابیح کا اہتمام کرو۔ یہی ہمارا رمضان المبارک کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دینا چاہتا ہے، تمہیں پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے، اور ہم ہیں کہ ہم پاک اور صاف ہونا چاہتے ہی نہیں۔ روزہ رکھ کر بھی ہم برائیوں میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے رمضان کا مکمل احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ ابھی تک نہیں کر پائے وہ اب تیاری کر لیں۔ آخری رمضان کا عشرہ گزر جا رہا ہے، نامعلوم آگے رمضان ملتا بھی کہ نہیں ملتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ روزہ دار کو چاہیے کہ وہ روزے میں جہاں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے وہاں جھوٹ، فریب، لڑائی جھگڑا، بد زبانی وغیرہ گناہ بھی چھوڑ دے۔ ایک مقام پر حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے اگر کوئی لڑائی کرے، گالی دے، تو تم اس سے کہہ دو کہ میں روزہ دار ہوں، میں روزے سے ہوں۔ کوئی لڑائی کرتا ہے، اور آج کل تو معاملہ ہی الٹا نظر آ رہا ہے، بلکہ اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے، کوئی کسی سے لڑ بھی پڑتا ہے تو گرج کر یوں گویا ہوتا ہے، چپ ہو جا ورنہ یاد رکھنا میں روزے سے ہوں اور روزہ تجھ ہی سے کھولوں گا، یعنی تجھے کھاؤں گا، معاذ اللہ۔ توبہ توبہ۔ حضرات محترم، اس قسم کی بات ہرگز زبان پر نہ نکالنی چاہیے۔
بلکہ عاجزی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ان تمام آفتوں سے ہم صرف اسی صورت میں بچ سکتے ہیں کہ اپنے اعضاء کو روزے کا پابند کرنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا اب اعضاء کے روزے کی تفصیل پیش کی جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ اعضاء کے روزے کی تفصیل پڑھیں، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، اعضاء کا روزہ یعنی جسم کے تمام حصوں کو گناہوں سے بچانا، یہ صرف روزہ ہی کے لیے مخصوص نہیں بلکہ پوری زندگی ان اعضاء کو گناہوں سے بچانا ضروری ہے۔ اور یہ جب ہی ممکن ہے کہ ہمارے دلوں میں خوف خدا راسخ ہو جائے اور قیامت کی اس ہوش ربا منظر کو یاد کیجئے جب ہر طرف نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سورج آگ برسا رہا ہوگا، زبانیں شدت پیاس کے سبب منہ سے باہر لٹک رہی ہوں گی، بیوی شوہر سے، ماں اپنے لخت جگر سے اور باپ اپنے نور نظر سے بچا رہا ہو، نور نظر سے نظریں بچا رہا ہوگا، مجرموں کو پکڑ پکڑ کر لایا جا رہا ہوگا، ان کے منہ پر مہر مار دی جائے گی، ان کے اعضاء ان کے گناہوں کی داستاں سنا رہے ہوں گے، جس کا قرآن پاک کی سورہ یاسین شریف میں یوں تذکرہ کیا گیا ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر کر دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، ان کے پاؤں ان کے کیے کی گواہی دیں گے۔ آہ اے کمزور و ناتوا انسان، قیامت کے دن، قیامت کے اس کڑے وقت سے اپنے دل کو ڈرا، ہر وقت اپنے اعضائے بدن کو معصیت کی مصیبت سے باز رکھنے کی کوشش جاری رکھ۔ حضرات محترم، آنکھ کا روزہ اس طرح رکھنا چاہیے کہ جب آنکھ جب بھی اٹھے تو صرف اور صرف جائز امور ہی کی طرف اٹھے۔ آنکھ سے مسجد دیکھے، قرآن مجید دیکھے، مزارات اولیاء کی زیارت کیجئے، نیک بندوں کا دیدار کیجئے، اللہ عز و جل کے دکھائے تو کعبہ معظم کی انوار دیکھیے، مکۃ المکرمہ کی مہکی مہکی گلیاں، وہاں کے کوچہ و بازار دیکھیں، سنہری جالیوں کے انوار دیکھیں، جنت کی پیاری پیاری کیاری کی بہار دیکھیں، مہکے مہکے مدینے کے در و دیوار دیکھیں، سبز سبز گنبد و مینار دیکھیں، میٹھے میٹھے مدینے کی سحر گلزار دیکھیں۔ حضرات محترم، حضور مفتی اعظم ہند سیدنا مصطفیٰ رضا خاں علیہ رحمت و رضوان کچھ اس طرح فرماتے ہیں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ حضرات محترم، وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ پھر اب آخری جمعہ ہے، جمعۃ الوداع ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمیں آپ سب حضرات کو رمضان المبارک کی رحمتوں برکتوں میں ہم سب کا حصہ نصیب فرمائے۔ اب یہ عشرہ جو ہے ہم سے جا رہا ہے اور جہنم سے نجات کا عشرہ ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ عز و جل رمضان المبارک کی ہر گھڑی میں 10 لاکھ جہنمیوں کو جنتی کرتا ہے۔ تو بڑے خوش نصیب ہیں ان جنتیوں میں ہمارا بھی نام ہو جائے، یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔